کرنا ہے اور سب ادھر ہی چھوڑ جانا ہے اور مار ادھر کھانی ہے. بیوی بچے موج کریں گے, بعد میں ادھر پیسے رہ جائیں گے, قبر میں تو لے کے نہیں جاؤ گے نا. لیکن شیطان ایسا آنکھوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے, ایسا دماغ کو لاک کر دیا ہے کہ یہ خیال ہی نہیں آتا مرنا ہے. ویسے ہے بڑی عجیب بات, اگر مثال کے طور پہ گرمیاں ہو رہی ہیں نا, کوئی پلان کر لیں گھر والے مل کر کے, یار ذرا کسی ٹھنڈے مقام پر چلنا ہے, تو گھر میں روز میٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی, کدھر جانا ہے, مری جانا ہے تو ناران جانا ہے, نہیں جناب بیرون ملک چلتے ہیں, تو ڈسکس شروع. ابھی تو صرف خیال آیا ہے کہ جانا ہے یا نہیں جانا, ڈیٹ فائنل نہیں ہے, اتنی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. دوستوں سے پوچھیں گے, اچھا پھر کوئی ملک ڈیسائیڈ ہو گیا تو اب انٹرنیٹ پہ سرچنگ شروع ہو جائے گی, ہوٹل کیسا ہوگا, تو کمرہ کیسا ہوگا, اچھا جناب ہوٹل کے پھر آج کل تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ یار یہ ذرا ہوٹل لوں گا تو اس کے ریویوز اچھے ہیں کہ نہیں, لوگ وہاں رہے تو خوش ہو کر گئے یا ناراض ہو کر گئے, نہیں نہیں یار یہ ہوٹل صحیح نہیں ہے, اس کے کمرے ٹھیک نہیں ہے, اس کا واش روم ٹھیک نہیں ہے. کتنے دن رہنا ہے, 4 دن, 5 دن, 1 ہفتہ, اتنی پلاننگ. سامان کون سا لینا ہے, سردی ہے تو جیکٹ لینا ہے, گرمی ہے کہ سردی ہے, اچھا کرنسی کون سی چلے گی. اب ذرا سوچیے, میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کاش میں سمجھا پاؤں. آپ کو 5-7 دن کے لیے کہیں جانا ہے, کتنا سوچتے ہو یار, کرنسی کون سی ہے, موسم کون سا ہے, بیڈ روم کیسا ہوگا, سائز اس کا کیا ہے, اس کے ریویو کیسے ہیں, واش روم کیسا ہوگا. 7 دن جس قبر میں قیامت تک رہنا ہے. کبھی گھر والوں نے مل کر سوچا کہ یار ادھر کا موسم کیسا ہوگا, ادھر قبر میں بستر کیسا ہوگا, ادھر گرمی لگے گی یا سردی لگے گی, کوئی بات بھی نہیں کرتا. یعنی شیطان ایسا مردود ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی موت پر بات ہی نہیں کرنے دیتا. ہم اچھام دعوت اسلامی والے کبھی موت پر بیان بھی کر لیں نا, ابھی بھی میں کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ڈالے, یار دیکھو مولوی صاحب ڈرانے آ گئے, یار یہ بار بار موت پر بات کیوں کرتے ہیں, یہ بار بار قبر پر بات کیوں کرتے ہیں. چلو بھائی آج کے بعد میں قبر پر بات نہیں کروں گا, ہم موت پر بات نہیں کریں گے. آپ مرنے سے بچ جاؤ گے, اب قبر میں جانے سے بچ جاؤ گے. Why we are not discussing about our grave? Why we are not talking about our death? ہم سب نے مرنا ہے, ہم میں سے ہر کسی کو بیرون ملک نہیں جانا ہے, ہم میں سے ہر کسی کو ٹریول نہیں کرنا ہے, مگر ہم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے, ہم میں سے ہر کسی کو قبر میں جانا ہے. Why we are not talking about our grave? اور میں بتاتا ہوں حدیث پاک کہتی ہے, تیسرا آپشن نہیں ہے. ہوٹلز کے اندر 7 آپشن ہیں, 0 اسٹار سے لے کر 7 اسٹار کی ہوٹل ہیں, مگر قبر 2 ہی طرح کی ہے. only 2 categories of the grave. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا. Now you have to decide, you have to think about it first. پہلے سوچ لو کہ جیسی لائف گزار رہا ہوں, آج مر گیا, مر تو سکتے ہیں نا, دنیا کے سفر کی ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, نہیں یار ابھی نہیں, ویکینڈ پہ چلیں گے, ذرا چھٹیاں کم ہوں گی, فلاں دن کی فلائٹ لو, فلاں دن کو واپس آنا ضروری ہے, ایک بڑی ضروری میٹنگ ہے. جانے کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو, آنے کی ڈیٹ بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. اس سفر کی ڈیٹ ہم میں سے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. ہم آج جا سکتے ہیں, جی ہاں کل نہیں, آج. اللہ چاہے تو آج عشاء کی نماز میں ہمارا جنازہ ہو سکتا ہے, ہوتا ہے نا, ہو سکتا ہے نا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر آج مر گئے اور قبر میں چلے گئے, اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں نے اب تک جو لائف گزاری ہے, قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا. اپنے آپ سے خود پوچھئے گا. اگر دل سے جواب آ رہا ہے کہ یار میری تو ساری نمازیں پوری ہیں, ساری روزی حلال ہے, میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہا ہوں, اور جناب اللہ رسول مجھ سے راضی ہے, سبحان اللہ. اور اگر اندر سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں یار ابھی تو توبہ کرنا باقی ہے, ابھی تو غلط کام چھوڑنے ہیں, میں تو صبح و شام غلط کام کر رہا ہوں, تو پھر کب توبہ کریں گے, کب اسلام میں پورے داخل ہوں گے. دوبارہ یہ قرآن کی آیت سنیں, کیا کمال کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور کیا اگلی بات کیا ہے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں پر, شیطان کے فٹ اسٹیپ پر نہ چلو. آج تو ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرا آدمی, وہ کہتے ہیں نا بزرگوں کے قدموں پر چلو, شیطان کے قدموں پر چل رہا ہے. قرآن نے پہلے بتایا اور آگے بتایا, انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن. ہائے ہائے, کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا وہ شیطان. ہم نے اسی دشمن سے دوستی لگا لی ہے. ہاں اچھا آپ کہیں گے جناب مولانا صاحب عجیب بات کر رہے ہیں, شیطان سے کون جو ہے وہ دوستی لگاتا ہے. جناب مجھے ایک بات بتا دیں, سب سے زیادہ بات کس کی مانی جاتی ہے, دوست کی یا دشمن کی؟ اچھا جتنا پکا دوست اتنی بات مانی جاتی ہے. اب اپنا کبھی ایک دن کا اینالائز کر لیجئے گا کہ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی باتیں شیطان کی مانتے ہیں. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء قضا ہو گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. حرام روزی کمائی, کس کی مانی؟ شیطان کی. حرام دیکھا, کس کی مانی؟ شیطان کی. حرام سننے لگے, کس کی مانی؟ شیطان. یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں, ورنہ صبح سے شام تک ہم اتنی شیطان کی مانتے ہیں جتنی اپنے گھر والوں کی بھی نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے, ہم شیطان کے نہیں
رحمان کے بندے ہیں، ہمیں شیطان کی نہیں رحمان عز و جل کی ماننی۔ اللہ کرے کہ اس بات پر ہم عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی پورا دل و جان